السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ طلباء جو 11ویں پاس کر چکے ہیں، 11ویں کا رزلٹ آ چکا ہے ان کا، یا 12ویں کے پیپر دے چکے ہیں اور رزلٹ آنے کو ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کے داخلے اوپن ہیں اور یہ آج تقریباً 29 تاریخ سے لے کر 45 دن مزید اوپن رہیں گے۔ تو جو طلباء ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا داخلہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ داخلے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط عمر کی ہے کہ طالب علم کی عمر 17 سال سے کم، 25 سال سے زائد نہ ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ طالب علم کے پاس 2 علماء کے تزکیے ہوں جس میں اس کے کریکٹر کے بارے میں علماء گواہی دیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس پہ اپنے ملک کے اندر کسی بھی کالعدم تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ثابت نہ ہو اور نہ ہی پولیس کی طرف سے اس پہ کوئی مقدمہ یا کیس دائر ہوا ہو۔ دیگر بھی شرائط ہیں، ان میں کاغذات کا پورا ہونا، کون کون سے کاغذات ہیں، ان تمام کے لیے آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ میں داخلے کے لیے کون سے کاغذات ضروری ہیں۔ تعلیمی اسناد میں سرپرست آپ کے پاس انٹر کی سند ہونی چاہیے، مارک شیٹ ہو۔ اگر سند نہیں ہے تو مارک شیٹ پہ بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن سند ہو تو اچھا ہے۔ اگر انٹر مکمل کی نہیں ہے، فرسٹ پارٹ کی بھی آپ لگا کر کے داخلہ بھیج سکتے ہیں، اس میں داخلے کے زیادہ چانس ہیں۔ بعض طالب علم میٹرک کی لگا دیتے ہیں، لیکن میٹرک پہ اتنے چانس نہیں بنتے جتنے انٹر کے چانس زیادہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو حفظ کی سند آپ کو داخلے میں معاون ثابت ہوگی، وہ بھی لگا دیں۔ ان دونوں اسناد کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ، یہ آپ کی یونین کونسل سے بن جائے گا، یونین کونسل کے آفس سے وہاں سے بنا سکتے ہیں، یہ لگایا جائے۔ بعض لوگ بے فام کا کہتے ہیں، لیکن بے فام نہیں بلکہ برتھ سرٹیفکیٹ ہی لگانا چاہیے، چونکہ بعد میں بھی یہی ضرورت پڑتا ہے۔ آپ کا ID کارڈ ہونا چاہیے، پاسپورٹ تیار ہونا چاہیے، ریڈی ہونا چاہیے۔ اسی طرح میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی بھی مستند ڈاکٹر سے آپ لے سکتے ہیں یا اسپتال سے لے سکتے ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ تعارفی سرٹیفکیٹ، یعنی علماء کے 2 تزکیے جن پہ وہ آپ کا کریکٹر لکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ آپ کو جس ادارے سے آپ پڑھے ہیں وہ ادارہ بھی دے سکتا ہے، آپ پولیس والا بھی لگا سکتے ہیں، دونوں چل سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی آپ لگائیں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح تصاویر جو ہیں وہ ہونی چاہیے، 2 عدد ایسی تصاویر کہ 6x4 ہوں، یہ پاسپورٹ سائز کی ہو، اور اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے تصویر کا وہ سفید ہونا چاہیے، ٹوپی اور اینک اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہیں کاغذات۔ ان تمام کاغذات کو آپ نے کسی موبائل شاپ پہ یا فوٹو اسٹیٹ والے کے پاس جا کر کے اس کو دیں، یا خود ہی اگر کر سکتے ہیں، آج کل کیم سکینر وغیرہ کی سہولت موبائلوں میں موجود ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کسی سکینر والے کے پاس جائیں تو وہ ایک اچھا رزلٹ ان کا سامنے آئے گا، تو ان سے سکین کرا کے اپنی موبائل میں یا USB وغیرہ میں ڈلوا لیں اور یہ کاغذات آپ ریڈی رکھیں۔ ان کاغذات کو آپ عربی ترجمہ بھی کروا لیں۔ اب عربی ترجمہ کروانے کے لیے دوست احباب کافی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عربی ترجمہ ہم کہاں سے کروائیں گے، تو اس کے لیے آپ جامعہ اسلامیہ کے متخرجین سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور دیگر مدارس کے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدارس میں ایک آدھا بندہ ضرور ہوتا ہے جو یہ مترجم کا کام کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ کام کروا لیں۔